السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے آزادی اور محبت، ایک سچی سہیلی کی محبت کی داستان۔ قدیم زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز و شاداب وادی میں دو سہیلیاں رہتی تھیں۔ ان کے نام گلنار اور نازنین تھے۔ گلنار، جس کا نام ہی پھول کی مہک ہوتی ہے، ایک آزاد خیال اور پرجوش لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل روشن خواب جھلملاتے اور وہ اپنی مرضی سے زندگی جینے کی تمنا رکھتی تھی۔ دوسری جانب نازنین، جس کا نام نزاکت اور خوبصورتی کی عکاسی تھا، ایک نرم دل اور وفادار لڑکی تھی۔ اس کی محبت گہری اور لازوال تھی اور وہ اپنی دوستی کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سمجھتی تھی۔ گلنار اور نازنین کی دوستی بچپن سے چلی آ رہی تھی۔ وہ ایک ساتھ ہنستی، کھیلتی اور اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے بانٹتی۔ ان کی دوستی ان وادیوں کے بلند و بالا پہاڑوں اور گہرے دریاؤں کی طرح مضبوط اور اٹوٹ تھی۔ گلنار ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے اور دنیا کو جاننے کے لیے بے چین رہتی، جبکہ نازنین اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش اور مطمئن تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں سہیلیاں جوان ہو گئیں۔ گلنار کے دل میں اپنے وطن کی آزادی کی تڑپ بڑھتی گئی اور وہ اپنے لوگوں کو اور غیروں کی غلامی میں دیکھ کر اٹھتی تھی اور ان کے لیے ایک روشن مستقبل کا خواب دیکھتی۔ اس کے برعکس نازنین کی دنیا گلنار کی ذات تک محدود تھی۔ وہ اپنے سہیلی کی خوشی میں خوش اور اس کے غم میں برابر کی شریک ہوتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، گلنار نے نازنین سے اپنے دل کی بات کہی۔ نازنین، تم تو جانتی ہو میرا دل اس قید خانے سے کتنا بے قرار رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں ہمارے وطن آزاد ہوں، ہمارے لوگ اپنی مرضی سے جئیں۔ مجھے اس جدوجہد میں شامل ہونا ہے۔ نازنین نے گلزار کی آنکھوں میں عزم کی چمک دیکھی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جانتی تھی گلنار کا راستہ کٹھن اور خطرے پر ہے، لیکن وہ اس کی خواہش کا احترام کرتی۔ اس نے اپنی سہیلی کا ہاتھ تھاما اور کہا، گلنار، تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے۔ اگر تمہارا دل آزادی چاہتا ہے تو میرا دل تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی۔ گلنار کی جدوجہد شروع ہوئی۔ وہ خفیہ تنظیم میں شامل ہوئی اور اپنے وطن کے لوگوں کو آزادی کے لیے بیدار کرنے لگی۔ نازنین نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ وہ خط لے جاتی، پیغام پہنچاتی اور ضرورت پڑنے پر زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی۔ ان کی دوستی نے انہیں ہر مشکل کا سامنا کرنے کی طاقت بخشی۔ آزادی کی یہ لڑائی طویل اور خونریز تھی۔ گلنار اور اس کی ساتھیوں کو کئی بار قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ ہر بار جب گلنار جیل جاتی، نازنین اس کے لیے بے قرار رہتی۔ وہ ہر روز جیل کے دروازے پر جاتی اور اپنی سہیلی کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کی محبت اور وفاداری نے
گلنار کو ہر مصیبت میں حوصلہ دیا۔ ایک دن گلنار کو ایک خطرناک مشن پر جانا پڑا۔ یہ مشن اتنا اہم تھا کہ اس میں کامیابی یا ناکامی وطن کی تقدیر بدل سکتی تھی۔ ناظرین کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا، لیکن اس نے گلنار کو ہمت دلائی اور اس کے لیے دعائیں کی اور اسے بہت سارے دعاؤں اور پیار کے ساتھ رخصت کیا۔ گلنار کئی دنوں تک واپس نہ آئے۔ ناظرین کی راہیں اور راتیں بے خوابی میں گزرتی۔ وہ ہر پل اپنی سہیلی کی سلامتی کی دعائیں کرتی۔ آخر کار ایک صبح اسے خبر ملی، گلنار اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی اور وطن آزاد ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ناظرین کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ دوڑتی ہوئی گلنار کے پاس گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آزادی کی جدوجہد میں انہوں نے بہت کچھ کھویا تھا، لیکن آج ان کا وطن آزاد تھا اور ان کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ آزادی کے بعد گلنار نے اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین ہمیشہ اس کے ساتھ رہی، ایک سچے ساتھی اور ایک وفادار دوست کی طرح۔ ان کی دوستی آنے والے نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ سچی دوستی اور آزادی کی محبت مل کر ہر مشکل کو آسان بنا سکتی ہے۔ گلنار نے اپنے وطن کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا دیا اور ناظرین کی بے لوث محبت میں اس کے جدوجہد میں اس کا سب سے بڑا سہارا بنی۔ ان کی دوستی ایک لازوال داستان بن گئی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک و سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک دوسری کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر۔